بالکل آپ سن رہے ہیں مکمل گھر، اور ہمارے ساتھ اس وقت ہماری گیسٹ بھی موجود ہیں جن سے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سدرا محمود جعفری، ہیڈ آف HR اوڈی ایکسیلنس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میم آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. اوکے سو میم، جیسے کہ آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے، ہم فائنینشلی بات کریں گے کہ عورتوں کا، خواتین کا انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایکچولی عورتوں کو کون کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ اچھا، خواتین کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس 52% سے زیادہ خواتین جو ملک میں کام کر رہی ہیں، رہتی ہیں. تو اب ضرورت ہے خود مختاری کی طرف جانے کی، کیونکہ جب ملک کا ہر فرد کام کرتا ہے تب ترقی کا ضامن بنتا ہے. اب تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنا کردار ادا کرے. جو خواتین کو عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں مسائل کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بہت ہی کامن کوشچن ہے. لوگ کیا کہیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہائے اب کیا ہوگا، زندگی ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، اب تو کون کیا کرے گا، اور اب زندگی آگے کیسے بڑھے گی، جیسے مسائل. تو ہم بذات قوم ہم ذرا ہر بات کو نا بڑھا چڑھا بھی دیتے ہیں. شاید زندگی میں اتنے مسئلے نہ ہوں جتنے ہم بڑھا دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسائل تو ہر شخص کی زندگی میں ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اگر آپ بچے سے بھی بات کریں تو وہ بھی ذہنی تناؤ کے شکار ہے، ان کے پاس بھی پڑھائی کا برڈن ہے. تو مسائل تو سب کے پاس ہیں. تو ہمارے ہاں میرے حساب سے خواتین ذرا اوور ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں مسائل کے لیے، لیکن عوامی طور پر جو مسائل ہیں ان میں معاشی مسائل، سماجی مسائل، اس کے علاوہ جو ہے ایموشنل ہیلتھ، آپ محسوس کیسے کرتے ہیں چیزوں کو اور اس کو اپنے بتاری کیسے کرتے ہیں، ذہنی تناؤ. اور میرے خیال میں تو ذہنی تناؤ ایک ایسی چیز ہے کہ اتنا زیادہ ہے، مطلب کوئی بھی ہو، خواتین ہو مرد حضرات، بچوں میں بھی کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، بیکاز مینٹل ہیلتھ جب آپ کی صحیح کام نہیں کر رہی ہے تو آپ فزیکل ہیلتھ پہ آپ کیسے فوکس کریں گے؟ ہاں، تو پھر مینٹل ہیلتھ کو کیسے میم بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو آپ کو پروسیس کو سمجھنا پڑتا ہے. زندگی میں جو بھی کچھ لکھا ہے وہ تو ہوگا. تو اگر آپ ان مسائل سے گھبرائیں تو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. لیکن اگر آپ ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فیس کریں تب زندگی کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. اور یہ بولیں ایسی کی تیسی، ایسی کی تیسی سے زیادہ بھی مسائل جب سامنے تو ایسی کی تیسی دیکھ لیں گے بھائی. آنکھ میں آنکھ ڈال کر زندگی میں حوصلے سے ان کو دیکھیں اور اس میں راہ نکالنے کی کوشش کریں. اور جب سب کچھ اندھیرا آ جاتا ہے تب بھی سورج نے تو دوبارہ نکلنا ہی ہوتا ہے. تو اس رات کے وقت کو، کٹھن وقت کو طریقے سے گزار کر ہمت اور حوصلے کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ، آزادی سوچ کے ساتھ اگر گزاریں گے تو آپ نئی صبح تک پہنچ پائیں گے، ورنہ اس سے پہلے ہار جائیں گے. تو ذہنی تناؤ صرف محسوس کرنے کی بات ہے. اگر آپ کو واقعی میں ہیلپ کی ضرورت ہے تو کسی مولد سے مشورہ کریں، اور اگر آپ اپنے سپورٹ سسٹم سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو کسی ایسی چیز میں انگیج کر سکتے ہیں جس سے آپ کی کریٹیوٹی، ذہنی صلاحیت کا ابھار ممکن ہو، تو وہ بہتر رہے گا. تو یہ آپ کو اور ایک یہ ون فٹ آل فارمولا نہیں ہوگا کہ ایک چیز میرے لیے ورک آؤٹ کرتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی ورک آؤٹ کرے. تو ہو سکتا ہے کہ ہٹ اینڈ ٹرائل کرنے کے بعد مجھے معلوم ہو کہ جو چیز میں دیکھ رہی ہوں وہ شاید کام نہیں کری، تو میں پھر اپنے طریقہ چینج کروں. تو یہ پریکٹس سے آئے گا. دیکھیں آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے، آپ پہ کیا ممکن ہے، کس طرح سے آپ چیزوں سے باہر آتے ہیں. کسی کو جو ہے ریلیجن، مذہب ہیلپ کرتا ہے، کسی کو سوشل گیدرنگ ہیلپ کرتی ہے، کسی کو میوزک ہیلپ کرتی ہے، کوئی نعت تلاوت میں سکون ڈھونڈ پاتا ہے، کوئی میڈیٹیشن کے ذریعے کام کرتا ہے، کسی کو ایکسرسائز بہت مددگار ثابت ہوتی ہے، کوئی مراقبہ کرتا ہے. جس بھی طریقے سے اس کو سوٹ کرے. مجھے لگتا ہے کہ ذہنی اگر صحت چاہیے تو جسمانی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح، اور جسمانی صحت صحیح ہوگی، دماغ بھی صحیح کام کرے گا، جسم بھی صحیح، اور پھر فیصلے آپ ٹھیک لے سکیں گے، کیونکہ ذہنی جسم ٹھیک ہے، دماغ ٹھیک ہے، تو فیصلے میں ذرا کلیئرٹی ہوگی. صحیح. میم آپ اس فیلڈ میں کب سے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، سراؤنڈنگ میں بھی لوگ اچھے نہیں ہیں، ہمت آف کورس انسان کی ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو اوورکم کیسے کرتے ہیں؟ بہت سارے سال ہو گئے اب تو زندگی کے اس شعبے سے وابستگی سے، مور دین 15 ایئرس ماشاء اللہ. 15 سال سے زائد کا تجربہ ہے، اور میرا کام ہے لوگوں کے ساتھ کام کرنا، امپروونگ لائفس کے اوپر. میرا زندگی کا موٹو بھی
کام کرتا ہے. کام اپنی جگہ, لیکن موٹیویشن سیشنز, کیپیسٹی بلڈنگ ورکشاپس, ٹریننگز پارٹ اینڈ پارسل ہیں, وہ چلتی رہتی ہیں. تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں. اور زندگی میں دیکھیں حالات و واقعات کسی کے بھی آئیڈیل نہیں ہوتے. اگر ہم جو ہے تیار ہو کر میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ زندگی 10/10 ہے. ٹھیک ہے, 100% تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب مسائل آتے ہیں تو ظاہر بات ہے دھچکا تو ہمیں بھی لگتا ہے. پہلے سے ہم جتنی بھی جو ہے نا بات کر لیں, ظاہر بات ہے افسردگی بھی ہوتی ہے, رونا بھی آتا ہے, سیڈنس بھی ہوتی ہے. لیکن ایسے وقت میں اپنے آپ کو کھونا نہیں ہوتا, اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھنا ہوتا ہے. اور جو بھی اویلیبل ہے, اب جو بچا ہے اس سے دوبارہ ری بلڈ کرنا شروع کرنا پڑتا ہے. تو یہ والے جو عوامل ہیں اس کے لیے سپورٹ سسٹم ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر سپورٹ سسٹم نہ بھی ہو تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر انسان ٹھان لے کہ یہ جو پروردگار کی دی ہوئی نعمت ہے جسے زندگی کہتے ہیں, تو اس کا اگر ہم صحیح استعمال کریں, اس کی رضا کے لیے صحیح استعمال کریں, تو بہتر طریقے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے. میرے خیال میں انسان کی جو ذات ہے ہمارے پاس, یہ اللہ کی امانت ہے. اور خیانت اسی طرح ہوتی ہے, ہم خیال ہی نہیں رکھتے اپنا, ہے نا, دوسروں کی پرابلمس میں جھمیلوں میں اتنے ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر فوکس نہیں کرتے. اور حالانکہ دوسروں کے جھمولوں سے اور دوسروں کی تکلیفوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے, لیکن ہم سب سے زیادہ انٹرسٹ نا دوسروں کی زندگی میں لیتے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں. اگر ہم اپنا خیال رکھیں اور ہر شخص اپنا خیال رکھے تو معاشرہ بہت ہیلدی ہو جائے گا. پوری سوسائٹی جو ہے نا اوور آل بہتری کی طرف جا سکتی ہے. صحیح. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میوزک کا ذکر کیا, آپ کو کتنا لگاؤ ہے میوزک سے؟ ہاں, مجھے تو لگتا ہے کہ تھیراپی ہے, ورک آؤٹ کرتی ہے. میں ایکسرسائز بھی کرتی ہوں ڈیلی, تو میرے لیے کوئی اپ بیٹڈ لگا کے, اور جب بھی مجھے کوئی بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو میں اپ بیٹڈ طریقے سے اس کو سن کے تو پھر موڈ اچھا ہو جاتا ہے آپ کا, انرجی واپس آ جاتی ہے, انرجی شفٹ کر لیتی ہوں میں فوراً. اس مومنٹ میں زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں جو کنسٹرکٹیو نہیں ہوتا. صحیح. بالکل آپ سن رہے خواتین کا اپنا نگر مکمل گھر, اور ہمارے ساتھ سدرا جعفری موجود ہیں جن سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. فائنینشیل انڈیپینڈنس کتنی ضروری ہے سدرا آج کل کے دور میں؟ آپ بتائیں, ابھی ہمیں کال بھی کیا ثنا نے, اور اپنے بزنس کی, آن لائن بزنس کی بات کر رہی تھیں. تو اگر کوئی اپنا خود کا بزنس کرنا چاہے تو کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. فائنینشیل انڈیپینڈنس آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے. معاشی انڈیپینڈنس ضرورت ہے, چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو, لیکن خواتین کے لیے تو بہت ضروری اس طرح سے ہے کہ اپنے وسائل کے ساتھ اپنی کچھ ترقی کر سکے, اور کبھی کوئی ضرورت ہو تو کسی پر محتاجی نہ ہو. تو اس کے حساب سے خود مختاری آتی ہے, سوچ میں وسعت آتی ہے, فیصلہ سازی آتی ہے. تو یہ سب عوامل ہیں جو کہ مددگار ہوتے ہیں فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے. فائنینشیل انڈیپینڈنس حاصل کیسے کی جائے؟ جی جی. جو بھی ہنر ہے آپ کے پاس, چاہے سلائی, چاہے کپڑا سینا, چاہے کپڑے بننا, چاہے گھر کی صفائی, چاہے گھر میں کھانا پکانا, چاہے بچوں کو پڑھانا یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا, کیئر ٹیکر, ٹیک کیئر. اور جس کے علاوہ صفائی ستھرائی, ہاؤس ہیلپ, جو ہم اپنے گھر میں گھر کو کیسے صاف ستھرا نیٹ رکھتے ہیں, اس کے ٹوٹکے, اس کی ٹپس, یہ بھی ہنر ہے. اور اگر اس کے میں سوشل میڈیا کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ہنر ہے اتنا بیسک جس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں, اصل میں وہی کمال کرتا ہے. میرے خیال میں تو خواتین جو گھروں میں یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہیں, بالکل سب کر, اور اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی, اور یہی کام پروفیشنل لیول پہ آپ کریں تو آپ دیکھیں تو کتنی کام. حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ کیئر ٹیکر میں بھی جو لوگ گھر سنبھالتے ہیں ان کی بھی جابس ہیں, کتنے ادارے ہیں پروفیشنلی. میرے پاس خود بھی لکی ٹیکسٹائلز میں بھی ہمارے پاس 3 ڈے کیئرز ہیں, اور 2 لیڈیز ہیں اس میں. تو مطلب جاب اپارچونیٹیز کی کمی نہیں ہے, صرف ہمارے پاس معلومات نہیں ہے. صفائی ستھرائی رکھنی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح کر سکتی ہے, اپنا پیج بنائیں اور اس کے اوپر روز گھریلو ٹپ لگائیں کہ بھائی چینی میں چیٹیاں چلی جاتی ہیں, کیسے روکیں, ٹوٹ کے. تو اس طرح سے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, کچھ ادارے ہیں, فیمپرو نام ایک ادارہ ہے, نادیہ کانجی بہت ہی ریفائنڈ پروفیشنل ہیں, وہ چلاتی ہیں, عورتوں کی خود مختاری کے اوپر کافی کام کرتی ہیں, ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر. تو وہ عورتیں جو پڑھنا نہیں جانتی اور جو ہے باوجود اس کے اگر وہ سوشل میڈیا چلانا چاہتی ہیں اور سیکھتی ہیں تو وہ کیسے کرتی ہیں. کاروان کرافٹ بہت زبردست ادارہ ہے. اس کے علاوہ اور کتنے ادارے ہیں جو مفت میں عورتوں کو گھر سے بیٹھے ہوئے, کہیں بھی نہیں آنا آپ کو, اچھا گھر سے بیٹھ کے آن لائن آپ کو تعلیم دیتے ہیں. تو فیس بک کے علاوہ جو ہے اب تو واٹس ایپ پہ بھی ویڈیو کالز ہو جاتی ہیں. تو اب تو تعلیم یا کوئی ہنر سیکھنا مشکل ہی نہیں ہے. یوٹیوب کے ذریعے سیکھ لیں, پیج بنانا سیکھ لیں, ان اداروں کے ساتھ ایفیلیٹ ہو جائیں. اس کے علاوہ سرچ کر لیں آپ کے قریب
کون سا ادارہ ہے, ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کون سا ہے, آپ کے علاقے میں کون سا ایک ادارہ ہے جو یہ تمام چیزیں سکھا رہا ہے, کسی آرگنائزیشن سے واسطہ کر لیں, روابط بنا لیں, بہت ساری جگہوں کے ذریعے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنا کام کر سکتی ہیں, جس کے لیے آپ کو جیسے ثنا نے سوال کیا کہ اس کے لیے آپ کسی کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر بات ہے اگر میں اپنا کام خود نہیں کروں گی بزنس میں تو دوسرا بندہ مجھے ڈسے گا. تو اگر یہ ہے میم نے سدرا یہ مجھے بتائے گا, اکثر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بزنس کے لیے آف کورس آپ کو جو ہے نا پیسہ چاہیے, اور پیسہ بھی چاہیے, اچھا دماغ بھی چاہیے. سم ٹائم آپ کو اگر کسی چیز میں آئیڈیا نہیں ہے اور آپ اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو اچھا خاصا لاس بھی ہو جاتا ہے آپ کو. تو پھر اس سے کس طرح, مطلب اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہی نہیں ہے ایک, تو آپ کیسے اچھا بزنس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کاروبار کے لیے نا سوچ کی ضرورت ہوتی ہے, پیسے کی ضرورت بعد میں پڑتی ہے. جب سوچ ہوگی تو وسائل خود بخود بن جاتے ہیں. وین یو آر ریڈی, تو کہتے ہیں نا ایک محاورہ ہے کہ جب آپ ٹھان لیے تو پھر ہو ہی جائے گا. تو قدرت خود مدد کرتی ہے آپ کی, خود ایسے لوگوں سے ملواتی ہے, ایسی چیزوں سے آپ کو جوڑ دیتی ہے جس سے آپ کی راستے بننے لگتے ہیں. تو پیسے کی ضرورت ٹھیک ہے, ضرورت ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو سوچ کی ضرورت ہے. اگین ابھی جو میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ گھروں میں جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں اس کے ٹوٹکے, اس میں کیا آپ کو پیسے کی ضرورت ہے. ایک آپ کو فیس بک پہ پیج بنانا ہے, اور جو بھی آپ کے پاس فون ہے اس کے ذریعے چاہے شکل نہ بھی ہو تو آپ چینی کی تصویر بنائیں, چمچہ ڈال لیں اس کے اندر, اور اس میں آپ پیچھے سے وائس اوور کر دیں. اچھا اوکے. تو اس میں تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. شروع میں تھوڑا کیمرے کی کوالٹی خراب ہوگی, 4 دن بعد وہ کوالٹی بہتر ہونے لگے گی. جب لوگ آ جائیں گے, کرنا آ جائے گا, ڈھنگ آ جائے گا, تو خود بخود سمجھ آنے شروع ہو جائے گی. ہم ہمیشہ انتظار کرتے ہیں کہ بڑی رقم ہو, اس کے بعد کاروبار شروع کیا جائے. کاروبار سوچ سے شروع کیا جاتا ہے, اور پریکٹس کر کے, تھوڑی غلطیاں کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ شروع ہی کرنے کے لیے ویٹ کرتے رہیں گے تو پھر ایکسپیرینس نہیں آ سکتا. پہلے چھوٹی چیز سے شروع کریں, بھلے سے کوالٹی خراب ہو لیکن تجربہ آئے گا. کرتے کرتے پھر آپ اچھا فون لے لیں, پھر دوبارہ ویڈیو بنانا شروع کریں, پھر اچھے اینگل سے بنانا شروع کریں, پھر اچھے وائس اوور ڈالنا شروع کریں, پھر اچھا اس میں میوزک ڈالنا چاہیے. اور پھر آج کل تو فون میں سب کچھ ہو جاتا ہے. اب آپ کو جیسے اب میں آپ کو ذکر کر 15 سال پہلے تو یہ کتنی بڑی باتیں تھیں, یہ سوشل میڈیا ایکٹیو نہیں تھا, موبائل فونز رکھنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں تھا. آج تو ہر ایک کے پاس ہے. اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ آپ کی ویڈیو بنا دیں, 5 سیکنڈ کی چینی کے جار کی ویڈیو تو بنانی ہے, اور اگر نہیں بنانی تو وہ بھی سوشل میڈیا سے مل جائے گی, وہ بھی اٹھا لیں وہاں سے بھی, مطلب اس پہ بھی خرچہ نہیں ہے, صرف وقت اور سوچ. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ کر لیا, اور جو کہ اتنا اگر پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, آپ نے یہ ٹپس اینڈ ٹوٹکے شیئر کر دی. کس پیج کے اوپر, کہاں, مطلب اپنا پیج بنا کے فیس بک پر بنا لیں, انسٹاگرام پہ بنا لیں, ٹک ٹاک میں دیکھیں جتنے بھی عوام ہیں کہ اس پہ ویوز آتے ہیں, لوگ اس پہ کامنٹ. اگر آپ ٹک ٹاک کی جرنی دیکھیں تو زیادہ تر آپ کو وہی لوگ ملیں گے جو تعلیمی یافتہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. لیکن کے علاوہ فیس بک کے, اگر فیس بک کے اوپر بھی ٹوٹکے دیکھیں. ٹوٹکے تو سب دیکھیں, زندگی میں کھانا سب کو کھانا ہے, چاہے وہ مطلب کتنا بڑا پروفیشنل ہو جائے, کتنا ہی کوئی سادہ آدمی ہو جائے, یا کتنا ہی کوئی بیمار آدمی ہو جائے, کھانا سب نے کھانا ہے. ہاں, تو پھر اس طرح سے آپ ڈائٹ کے اوپر سیشن کر سکتے ہیں, پرہیزی کھانے کے اوپر کر سکتے ہیں, بزرگ لوگوں کی خیال کے اوپر کر سکتے ہیں, بزرگ لوگوں کے کھانے پر کر سکتے ہیں, وہ ایسے کھانے جو تیزابیت نہیں کرتے یا مسائل پیدا نہیں کرتے یا قبض نہیں کرتے, اس طرح کی چیزوں کے ٹوٹکے دے سکتے ہیں. پھلوں کے فوائد دے سکتے ہیں. چوٹ لگ جائے تو اس کے اوپر کیا مرہم پٹی کس طرح سے ہونی چاہیے, گھریلو ٹوٹکا کیا ہونا چاہیے, اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اور آہستہ آہستہ پھر کاروان بنتا ہے, اور پھر اس طرح پھر لوگ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ کیا چیز کام کر رہی ہے, کیا چیز کام نہیں کر رہی ہے. اچھا میں کیا چیز کتنی دیر کی ڈالوں تو وہ کام کرے گی, کیونکہ میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے اور میں پرسنل پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتی ہوں. تو میں نے کب سیکھا تھا اور کیوں سیکھا تھا, میں جب یہ سارا واسطہ تھا, آئی ایم اے سوشل پرسن بائی نیچر, تو کیا ہوا کووڈ کے اندر سب بند ہو گیا. میں نے کہا کیسے بات کروں, کیسے ٹریننگ کروں, کیسے روابط استوار کروں. تو میں نے خود سیکھا اپنا بنا کے کہ یوٹیوب ایسے ہوتا ہے, ایڈیٹنگ ایسے ہوتی ہے, ویڈیو ایسی ہوتی ہے, خود ہی کیمرہ رکھ کے اپنے آگے اور ریکارڈ کرتی تھی, اور اسی کے اوپر ایڈٹ کرتی تھی, خود سوشل میڈیا سے سیکھتی تھی تاکہ اپنے وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کریں. دیکھیں آخری جو آپ کا ذہن ہونا چاہیے نا, وہ مثبت کام کی طرف ہونا چاہیے. جب آپ ادھر ادھر کے باتوں سے اپنا وقت نکالیں گے اور صحیح جگہ پر ڈالیں گے نا, تو قدرت بھی کہے گی کہ یہ وسائل جو ہے نا آپ کو غیب سے ملنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کا فوکس اسٹرانگ ہوگا. تو اس کے لیے تھوڑی شروعات کرنے کی دیر ہے. جب آپ شروعات کر دیتے ہیں تو پھر سلسلہ جڑتا ہے, لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے. زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہیں ڈیئر لسنرز جو ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم ہمت ہی ہار دیتے ہیں, بلکہ آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی نا, کہ ایک قدم بڑھیں اور پھر لوگوں کا سہارا لیں. ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ نہیں, کوئی بھی چیز اسٹارٹ کرنے کے لیے ہم اس
کے بارے میں نالج نہیں ہے. جیسے ثنا نے بھی کہا کہ مجھے لوگ ڈس لیتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو ہر آسپیکٹس میں بہتر رکھیں, چاہے پیسوں کا لین دین ہو. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, خواتین کو پیسوں کے لین دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں پیسے نہ جمع کرنے پڑتا ہے, نہ بینک کا استعمال پتا ہے. تو بہت سے ادارے ہیں آج کل جو بینک کا استعمال بھی سکھاتے ہیں, بجٹنگ بھی سکھاتے ہیں, فائنینشیل انڈیپینڈنس میں صرف کاروبار کرنا نہیں سکھاتے, لوگوں سے ڈیل کرنا بھی سکھاتے ہیں. کہاں تک کس سے کتنی بات کرنی ہے اور کتنا وصولی کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے, اس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. تو آپ صحیح لوگوں میں اٹھے بیٹھے ادھر سے سیکھیں, تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے کاروبار کے لیے. آپ خود بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, خواتین کو اکثر فائنینس کی چیزیں نہیں پتہ ہوتی ہیں, صحیح ہے, اور اس میں بہت دفعہ مشکلات بھی ہوتی ہیں, اسپیشلی اگر آپ پڑھے لکھے اتنے نہیں ہیں تو ہم یہی وجہ ہوتی ہے کہ دوسروں پہ بلائنڈ ٹرسٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دھوکہ بھی کھانا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے جتنی بھی خواتین سن رہی ہیں ان کو تھوڑی سی گائیڈنس دیں کہ جن کو نہیں ہے ان چیزوں کی نالج, تو وہ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. میں بتاؤں بدقسمتی سے کہ جو پڑھی لکھی ہیں ان کو بھی فائنینس کی نالج نہیں ہوتی, اور جو ہے اگر ہوتی بھی ہے تو پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں ہوتا. اگر ہوتا بھی ہے تو ہمارے یہاں سکھایا جاتا ہے کہ باپ بھائی شوہر پر اعتبار کرو, اور جو ہے جیسا وہ کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے. اور اس کا اوپر تو اب باپ بھائی شوہر جیسے رشتے ایسے نہیں ہوتے جن کے اوپر اعتبار نہ کیا جائے. تو وہاں پر بھی فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے نا کاسٹ کر جاتی ہے اعتبار, اپنا باپ, اپنا بھائی, اپنا شوہر. تو چاہے پڑھی لکھی خواتین کیوں نہ ہو, اب جاب کرتی ہوئی خواتین کیوں نہ ہو, لیکن وہ جو رشتے کی کمزوری ہے وہ انسان کو کافی حد تک مفلوج کر دیتی ہے. نہ کریں تو کہیں کہ خود مختار ہونا چاہتی ہیں, اعتبار نہیں کرنا چاہتی ہیں, اپنی زندگی اپنے ٹرمز پہ گزارنا چاہتی ہیں. تو اگر کر لیں کریں گی, ان کو تو کیا ضرورت ہے, انہیں کیا ضرورت ہے, اور اتنی آزادی دے دی ہے, اور کیوں یہ گھر بسائیں گی. سم ٹائم ہم نے نوٹ کیا کہ خواتین بھی یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں, خواتین خود مائیں یا بہنیں بھی یہ باتیں کر رہی ہیں. اصل مسئلہ مرد کو عورت سے نہیں ہے, مسئلہ عورت کو عورت سے. وہی ساس اور وہی نند وہی بہو کو چاہ سے لاتی ہے, اور وہی گھر سے باہر نکالنے کے وسائل اور باقی چیزوں کے اوپر کام کرتی ہے. آدمی تو اس سارے اس میں کسی اور مخلوق کی طرح سے ایکٹ اور ری ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو فائنینشیل انڈیپینڈنس کا, یا جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے فائنینس کی, تو تعلیم بھلے سے ہو لیکن پریکٹیکل ایکسپوجر بھی ہمارے یہاں معاشرے میں بچوں کو نہیں دیا جاتا. اگر گھر میں بھی فیصلے کیے جاتے ہیں خاص طور پہ پیسے سے ریلیٹڈ, تو وہاں بھائی کی موجودگی یا باپ کی موجودگی ہوتی ہے, ماں اس میں شامل نہیں ہوتی, رائے بھی نہیں لی جاتی, بٹھایا بھی نہیں جاتا. رائے تو دور کی بات, اس کمرے میں بھی نہیں بٹھایا جاتا جہاں پر یہ سارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے یہاں علمی جو ہے نا ایک بہت ہی گیپ ہے. اس کو کیسے پر کیا جائے؟ پہلے تو باپ کا اولاد کو جہاں پر خود مختاری سکھا رہے ہیں, فیصلہ سازی سکھا رہے ہیں, زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہے ہیں, معاشرے کے بارے میں سمجھا رہے ہیں, وہاں حساب کتاب کے بارے میں بھی سمجھائیں, معاشیت کے بارے میں بھی سمجھائیں, فائنینشیلس کے بارے میں بھی سمجھائیں, اور تھوڑی تھوڑی بجٹنگ کرنا سکھائیں. گھر کی جیسے ہوم اکنامکس ہوتی تھی, تو گھر کے ہم بجٹ کرتے تھے, کتنا پیسہ ہے, کتنا نکل گیا, اچھا کتنا سیو ہوگا, دھوبی کو کتنے کپڑے دیے, تو راشن کتنے کا آیا, تو ماسی نے کتنے لیے کا حساب کتاب. تو اس طریقے سے آگے بڑھائیں خواتین کو. گھروں کے جیسے معاملات ہیں, بیچنا خریدنا, گاڑی خریدنا بیچنا, تو اپنی بہنوں کو بھائی ایجوکیٹ کریں, ہسبینڈز اپنی وائف کو ایجوکیٹ کریں, کیونکہ الٹیمیٹ جو رشتے اللہ پاک نے بنائے ہیں نا, ان کو آپس میں ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب میں نے بہت سے حالات میں دیکھا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیویوں کو, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وسائل ہیں کہاں, انویسٹمنٹس کہاں ہیں, کیونکہ ہمیشہ سے ابو ہی کرتے آتے ہوتے ہیں, تو پتہ ہی نہیں ہوتا. بھائیوں کو بھی بعض دفعہ نہیں پتا ہوتا, اگر پتا ہوتا تو صرف بڑے بھائی کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, تو پھر وہ چھوٹے بہن بھائیوں میں عدل ہو, انصاف ہو, کیا چیز ہو, پتہ ہی نہیں چلتی. تو فائنینشیل فراڈس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک تو آگاہی کا کم ہونا ہے, دوسرا آف کورس اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے آپ کے ساتھ تو آپ روک نہیں سکتی انٹل انلیس آپ کا اس کے بارے میں آگاہی نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز اسکولز میں بھی سکھانی چاہیے, گھروں میں بھی اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے جس سے بہتری معاشرے میں آئے گی اوور آل, تو اس طرح فراڈ کم سے کم ہوگا. صحیح, اور بالکل صحیح کہا سدرا نے کہ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی بھی بڑی بھی, کہ جب ہم فائنینس سے ریلیٹڈ چیزیں لڑکیوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان کو بھی پتہ چلے گا. کیونکہ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے سدرا کہ فیملی میں ایک ہی سپورٹو, آپ کا خدا نخواستہ آپ کے
گھر میں وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں یا پھر آپ کے فادر ہیں یا آپ کے بھائی ہیں بیمار ہو جائیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا. اور پھر اس وقت جب ایک بچی گھر سے نکلتی ہے جاب کرنے کے لیے تو اس کو بہت ساری پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے اور واقعی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس مشکل دور میں کیسے سروائیو کرنا ہے. تو اگر آپ نے یہ ساری تعلیم و تربیت, ہنر, چیزیں سکھائی ہوئی ہیں اس کو, صرف تعلیم نہیں ہے, ہمارے ذہنوں میں ایک سدرا بڑی ایک عجیب چیز ہے کہ ہمیں لگتا ہے بس تعلیم سکھا دی تو صحیح ہے, اور ایک چولہا ہانڈی سکھا دی. وہ ایک آپ نے سنی ہوگا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ بیٹی کو گول روٹی بنانا سکھا دو بس یہی کام آئے گا. گول روٹی تو بازار سے بھی مل جاتی ہے. فائنینشلی آپ انڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں اپنی بیٹی کو یا نہیں, ہاؤ مچ دس از امپورٹنٹ. فائنینشیل تو انڈیپینڈنٹ, اگین میں دوبارہ اپنی بات کو ریٹریٹ کروں گی کہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ تو ہم بنا رہے ہیں, میں خود مختار ہوں فائنینشلی, لیکن ضروری نہیں ہے کہ مجھے فائنینشیل حساب کتاب بھی آتا ہو. اس کے لیے میں نے دیکھنا ہے تو اپنے باپ کی طرف, اپنے بھائی کی طرف, اپنے شوہر کی طرف ہی دیکھنا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں, تو پڑھے لکھے ہونے کا فائنینشیل ایجوکیشن سے تعلق نہیں ہے. سمجھ رہی ہیں, میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو عورتیں گھر میں بھی ہیں جو کم تعلیمی یافتہ ہیں, باوجود اس کے وہ بہت زیادہ زبردست کاروبار رن کر رہی ہیں اور بہترین طریقے سے کر رہی ہیں. اب تو ریئل اسٹیٹ میں خواتین موجود ہیں جو کہ باقاعدہ بروکر کے طور پہ ڈیل کر رہی ہیں, فائنینشیل مارکیٹ میں موجود ہیں, آپ کو اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بتا رہی ہیں. تو فائنینشیل اگین ہم تعلیم سے اس کو لنک نہ کریں, اس کو سوچ سے لنک کریں, اور اس وہ تبھی آئے گا جب ہم شروع سے بچیوں کو ان تمام سیمولیشنز میں ڈالیں گے اور اس طرح سے وہ انہیں پریکٹیکلی ایکسپوجر دیں گے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم سے ہمیں ایسوسیٹ کرنے کے بجائے سوچ سے کریں اور اپنے بچیوں کو, اپنے فیملی کو امپاور کریں اور ایک بہترین معاشرے کی طرف جا سکے گا تاکہ ایک بہترین فیصلہ ہو سکے. اور یہ چیز آپ آٹومیٹکلی نا لرن کر سکتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. اگر ویوز ہیں تو کس طریقے سے بنانے ہیں, اس کی ٹیکنیک کیا ہے, ہر چیز آپ دیکھیں نا کہ کیسا کانٹینٹ ہے جو کہ جو آڈینس اٹریکٹ کریے, کون سے ٹرینڈنگ ریلز ہیں, کون سے میوزکس ہیں جو ریکوائرڈ ہیں, کون سے ویژولز ہیں جو اٹریکٹ کرتے ہیں, کون سے کلر تھیمز ہیں, کس طریقے سے پیج کو ریفائن کر سکتے ہیں, اور خود سے اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کر کے اپنے ایلیمنٹس کو بہتر بنایا جائے. باقاعدہ یہ کام ہے سدرا, کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے پیج کو مانیٹائز کر رہے ہیں, آپ کے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ مانیٹائزیشن کے ساتھ ساتھ اس کا واچ ٹائم پورا کر رہے ہیں. لوگوں نے بزنس بنایا ہوا ہے, سینڈ کرتے ہیں عام ماسز کے اندر اور پھر وہ آپ کے ویوز بن جاتے ہیں اور آپ کے آٹومیٹکلی مانیٹائزیشن آ جاتی ہے. تو یہ بھی کاروبار ہے, اگین ان کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, وہی واٹس ایپ ہے جو آپ جس کے اوپر روز گوسپس کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں اور تہمتیں لگاتے ہیں, اور وہی ہے جس سے وہ کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ سوچ کی بات ہے. اگین میں ساری بات سوچ پہ لے جاتی ہوں کہ اگر ایک ہی وقت ہے, آپ کے پاس بھی 2 منٹ ہے, میرے پاس بھی 2 منٹ ہے, تو اس 2 منٹ میں آپ اس کو کیسے کیا بہتر بنا رہی ہے اور میں کیسے بہتر بنا رہی ہوں, اور یہی ہماری زندگی کی کامیابی کا ضامن ہے, ہمارا وقت کا استعمال. تو فائنینشیل انڈیپینڈنس کے اوپر اگین کیا خواتین کے پاس بہت سے وسائل ہیں, بہت سے ادارے ہیں جو فری آف کاسٹ مفت میں ان کو وہ تمام ہنر سکھا رہے ہیں. اچھا, وہ کون سے ادارے ہیں, کسی ایک آدھ کا نام؟ بہت سارے جو ہے آپ بات کر سکتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو فیم پرو کا سوشل میڈیا کے حوالے سے بتایا, اس طرح سے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں. میں ابھی کچھ اداروں کے ساتھ کام کر رہی ہوں جس میں ایک کراچی ریزیڈنسی بھی ہے جو کہ وہ خواتین کو اکنامک امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہے. تو وہ لوگوں کو بلا کے سکھا رہی ہے. ہم بھی اپنی لکی ٹیکسٹائل میں جو لوگ ہنرمند ہیں ان کو بلاتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں اور پھر ان کو جاب بھی دلواتے ہیں. اور انفیکٹ یہ ہم صرف عورتوں کے ساتھ نہیں کرتے, ہم یہ پیپل ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اچھا ہاں, ابھی ہم آفر ذکر کر رہے تھے, تو ڈسیبل اگر کوئی ہے اور جو اپنے آپ پراپر نہیں کر سکتا کام, تو ان کے لیے کس طرح سے آپ ان کو سکھاتی ہیں, گائیڈ کرتی ہیں, موٹیویٹ کرتی ہیں؟ اچھا, ہمارے پاس دیکھیں ڈسیبلٹی بہت نوعیت کی ہوتی ہے. تو اگر کوئی اشاروں کی زبان سمجھتا ہے تو صرف وہ بول نہیں سکتا, باقی تو وہ پورا مکمل انسان ہے, سوچ سکتا ہے, کام کر سکتا ہے, ہر طریقے سے مکمل ہے. صرف لینگویج وہ اشارے کی استعمال کرتا ہے. تو وہ ہمارے پاس سائن لینگویج انٹرپریٹر ہے, اس کے لیے وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں, سکھاتے ہیں. ٹیکنیکل نالج کی ہماری پوری ٹیم ہے جو سوئنگ کے اوپر باقی چیزوں کے اوپر انہیں سکھاتی ہے. تو اب اگین گھر سے باہر نکلیں گے, ایسے لوگوں سے ملیں گے, ایسے اداروں کے پاس جائیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہر ایک کے لیے اپارچونیٹیز ہیں. صرف یہ سوچ کی بات ہے. اگر آپ ہمیشہ یہی سوچتے رہیں گے کہ جو فیئر ہے نا, ڈر, وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. وسائل موجود ہیں, میں بتا رہی ہوں کہ اداروں میں ہم تو رہائش بھی دے رہے ہیں ان پیپل ود ڈسیبلٹی کو جو لوگ گھر میں نہیں رکھنا چاہتے.
اچھا. تو ڈسیبلٹی بھی مختلف نوعیت کی, جو نابینا ہے اس کو الگ طریقے سے کمپیوٹر سکھا رہے ہیں جابس کے اوپر, اور انٹرنشپ پہ پیسے بھی دے رہے ہیں, تو اس کے بعد نوکری بھی دے رہے ہیں. اچھا. اور جو ہے جو چل نہیں سکتا اس کے لیے بھی وسائل ہیں کہ وہ اس کو ایسے کسی کام پہ کیا, کیونکہ پیر سے معذوری ہے, ہاتھ تو چل رہا ہے, دماغ تو چل رہا ہے, زبان تو چل رہی ہے, سوچ تو چل رہی ہے, تو اس کو اس والے کام پہ رکھنا جہاں سے وہ چیزیں ہوں. اچھا, ہم نے ڈے کیئر بھی بنائے ہوئے تاکہ اگر کوئی اپنے ساتھ بچہ لانا چاہتا ہے تو وہاں بھی, اب اگین وہی والی بات کہ ایسی بھی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں صرف بچے پالے تھے, اب وہ دوسروں کے پال رہی ہیں, تو ایک اکنامک امپاورمنٹ آ گئی ہے کہ اس کے بھی پیسے مل رہے ہیں. مطلب کوئی بھی کام جو ہے نا مشکل نہیں ہے, اتنے سارے چھوٹے بڑے کام گنوا دیے. چھوٹا کام, ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کوئی بڑی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے, تعلیم آ گئی ہے تو اس کے بعد آپ وسائل بنا لیں گے, ٹھیک ہے, تعلیم آ گئی ہے تو آپ نے مختلف ہنر سیکھ لیں گے, ٹھیک ہے, تعلیم آ گئی ہے تو آپ اور طرح سے اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے. لیکن اگر تعلیم نہیں بھی ہے, کیونکہ ہماری عوام اس وقت ماسز ہے جن کے ساتھ ریڈیو کی آواز پہنچ رہی ہے, تو میں یہی ان عورتوں کے لیے جو گھر میں ہے, کوکنگ کرتی ہیں, شوہر اجازت نہیں دیتے, گھر میں بچے ہیں, بچے اجازت نہیں دیتے, کیا کریں, تعلیم یافتہ ہیں, میٹرک ہیں, انٹر, میں کہہ رہی ہوں مڈل بھی ہیں, تب بھی جاب, اور اگر آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پڑھی لکھی بالکل بھی نہیں ہے, تب بھی اپارچونیٹیز ہیں. کچھ نہ آتا ہوگا تو کم سے کم زندگی جینا تو آتی ہوگی. تو اگر زندگی جینا آتی ہے تو آپ اس طرح کی بھی جابس پہ آ سکتی ہیں. بیکاز آپ کی زندگی میں کہیں کچھ بھی اگر آپ کے ساتھ مسائب ہو گیا اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہی بہت ضروری تھی, اکثر خواتین کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی تعلیم تو حاصل نہیں کی, اب وہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں. لیکن اگر خود آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں تو اس کے باوجود بھی سدرا نے بتایا کہ کس طرح سے آپ کے لیے چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی اپرچونیٹیز ہیں. بس ضرورت وہی ہے نا سدرا کہ ہمیں کبھی کبھی کوئی صحیح شخص نہیں ملتا گائیڈنس کے لیے, کہ جو ہمیں موٹیویٹ کر سکے, جو ہمیں بتا سکے. ورنہ آج کل کتنے ایسے لوگ ہیں, دیکھیں نچلے طبقے پہ زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی فیملیز کے ساتھ کیا کیا ایشو نہیں ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ اتنی ساری چیزوں کے باوجود بھی اتنی ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے نہ صرف پڑھا لکھا نہ ہونے کے باوجود اپنے بچوں کے لیے سروائیو کیا, ان کو پڑھایا لکھایا, اور آج ایک کہیں نہ کہیں بہتر زندگی گزار. ایک میں چیز اور ایڈ کروں گی, سلائی. بچپن میں سب کی امیوں کو نیپکنز بنانے آتے ہیں, بچپن میں سب کی امیوں کو پوٹلیاں بنانی آتی ہیں, بچپن میں سب کی امیوں کو فراک بنانے آتی ہے. تو کاروبار کے لیے سوچ کی ضرورت ہے. اگین کہ آپ اگر چھوٹے سے چھوٹا ہنر جانتی ہیں, آپ رومال بنا کے بیچ دیں, آپ ترپائی کر کے بیچ دیں, آپ کپڑے کاٹ کے جھاڑن بنا کے بیچ دیں, اور بیچے کہاں, یہ بھی سوال ذہن میں آئے گا. اگین سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. اب آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ہے تو آپ گلی کی نکڑ پہ جو پرچون والا ہے اس کے پاس 4 چیزیں رکھوا لیں. اب تو ڈیزائنرز بھی ایسے کرتے ہیں, اگر آپ دیکھیں مالز کے اندر تو 2 کپڑے 4 کپڑے انہوں نے ویسے رکھے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے, اور اپنی آپ سے کوئی بھی پروڈکٹ دے دی اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں اگین سوچ کی بات ہے کہ ایسے ادارے بھی ہیں جو آپ کا ایگزیبیشن کرتے ہیں. میں نے جیسے کاروان کرافٹ کا نام لیا, بنا کے سکھا کے وہ بیچنے میں مدد کرتے ہیں. آج کل کتنی عورتیں ہیں جو ایگزیبیشن رن کرتی ہیں, اس میں وہ جو ہے اس طبقے ڈفرینٹ طبقے سے لوگوں سے چیزیں کلیکٹ کر کے ان کو پیسوں کو مارکیٹ کری ہوتی ہیں. مطلب کافی کام تو کرنے کو بہت کچھ ہے, کام والا بندہ چاہیے, دل ہو, آپ ایسے لوگوں سے انٹریکٹ کریں, کچھ بھی آپ کے پاس کوئی نیا ہنر ہے. اب میں اگین پھر یوٹیوب کی بات کروں گی, کتنے لوگوں نے مندی بنا کے سکھائی. آپ کے لیے عام بات ہوگی, آپ کے گھر میں بنتی ہے. دال, پھیکی دال, کھچڑی بنانا, کسی کا پیٹ خراب ہے تو وہ کھچڑی تو بنانی ہوگی نا, اور آپ کے لیے نازک بات ہے, معمولی بات ہے. تو یہ سوچ کی صرف فرق ہے. جس کو اس وقت سرچ کرنا ہے تو وہ تھوڑی اب فون کرے گا. دیکھیں آپ کو بہت ایڈوانٹیج ہے اس معاشرے کا کہ لوگ پہلے رہتے تھے جوائنٹ فیملی سسٹم میں, اب لوگ رہتے ہیں نیوکلیئر فیملی سسٹم, یعنی اکیلے گھروں میں, فلیٹ میں اکیلے. تو اب انہیں سکھانے والا کوئی نہیں ہے, تو اب انہیں سکھانے والا گوگل ہے. اور دوسری بات یہ کہ لوگ پڑھ کے سیکھنا نہیں چاہتے, لوگ سن کے سیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کی اچھی آواز ہے تو آپ شاعری پڑھ لیں, اگر آپ کی اچھی آواز ہے تو آپ گانا گا لیں, اگر آپ کی اچھی آواز ہے تو آپ ٹوٹ کے پڑھ لیں. آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس مذہب کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی, تھوڑی سی اچھے کردار سازی کے باتیں کر لیں. آپ کی دادی کی کوئی کہانیاں سنا دیں, بچوں کی اسٹوریز پڑھ کے, جو یاد ہے پہلے ہل مال والے کے چارانے کی کتابیں ملتی تھیں, تو وہ پڑھ کے سنا دیں. بہت ساری چیزیں جو آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. دیکھیں ٹائم ٹیکنگ ہے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا, ہمت ٹیکنگ ہے, ٹائم تو ہوگا لیکن ہمت نہ چھوڑیں. کارٹون بنانا شروع کر دیں. یہی ذہن میں چل رہا تھا میرے, بنانے کا نہیں, اس کی جو وائس اوورز ہوتے ہیں, بیکاز بہت ساری ایسی اسٹوریاں ہیں, آپ یقین مانیں وہ جس ادا سے بتاتے ہیں نا, the way they told to people کہ وہ کس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ایک فیری تھی, وہ یوں گئی اور ایسا, وہ بچوں کا انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے فوراً سے. ایک جن تھا وہ آپ کے پاس آیا,
صحیح ہو اور اس نے آپ کو دیکھا, اندھیرے کا وقت تھا, گٹر گہرا تھا, جو بھی ایسا ہو گیا, اور اس کے بعد آواز آ گئی کہ کمرشل بریک آ رہا ہے. صحیح ہے جی, ہمیں اس کی جانب بڑھنا ہے, اس کے بعد واپس آئیں گے. بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے سدرا سے. اچھا جی, فائنینشیل انڈیپینڈنس پہ بات ہو رہی ہے. سدرا ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم نے بہت ساری ڈسکشن کی, اور بہت ساری چیزیں آپ کے نالج میں بھی سن کے اضافہ ہوا ہوگا کہ کرنے والا جو انسان ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے. سدرا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, بلکہ موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے گھر سے پرمیشن نہیں ملتی, اور یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں ماحول بہت خراب ہے, آپ کیسے جائیں گی, کیسے آئیں گی, اور کنوینس ہی ایک سب سے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. بھائی ہوگا تو چھوڑے گا, بھائی خود بزی ہے, یا ابا ہوں گے تو چھوڑیں گے, اسپیشلی اگر بچیاں ینگ ہیں. تو اس طریقے میں ان ساری چیزوں میں بچوں کو موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں, ماں باپ کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ اچھا, ماحول تو ہمیشہ سے ہی نازک دور پہ رہا ہے, اور جو ہے جہاں تک بات ہے کہ اجازت نہیں ملے گی, تو دیکھیں اس طرح سے آپ کام کریں کہ سامنے والا بھی آپ پر اعتبار کرے نا. فار ایگزامپل ٹیوشن پڑھا لیں, فائنینشیل انڈیپینڈنس آ جاتی ہے. آج کل جو 6, 3, 4, 5 اور 6, 7, 8 یہ جو 6 کلاسز ہیں نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ان کی آپ ٹیوشن پڑھائیں, بہت زبردست آپ کو جو ہے آگاہی ہو جاتی ہے. اچھا, آن لائن لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں آج کل, تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. گھر میں سپارہ پڑھوا سکتے ہیں, پڑھانے کے لیے بچے بلا سکتے ہیں. تو اجازت اگر باہر جانے کی نہیں بھی مل رہی, تو ایسے بہت سے کام ہیں جو گھر سے کر سکتے ہیں. دوسرا, علاقائی زبانیں, اگر آپ کوئی زبان جانتے ہیں تو اس میں کانٹینٹ کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں. یہ میری امی ہمیشہ سمجھاتی ہیں کہ بھائی ایک سے زیادہ زبانیں سیکھو. کبھی آپ کو موقع مل جائے کہیں جانے کا, آپ کو صرف اردو یا انگلش ہی آتی ہے, آپ اس علاقے کی زبان ہی نہیں بول سکتے. میں تو کرتی ہوں, جب میں جاتی ہوں پنجاب میں یا جو ہے خیبر پختونخوا میں, تو میں اسی طرح سے نا ایکسینٹ بھی بنانے کی کوشش کرتی ہوں, اور بولتی بھی ہوں, چاہے ٹوٹی پھوٹی بولوں. تسی پنجابی جانتے ہو؟ ہاں, تھوڑی تھوڑی. تو مطلب کوشش دسو ہمارے, اتنی بھی نہیں. مجھے وہ میں اکثر مجھ سے کوئی کہتے ہیں نا سندھی بتاؤ, تو میں کہتی ہوں ہاں ہی بولڑو ہے. یاد ہے نا, لیکن اب تو چلیں مل مل کے بات کرتے کرتے آ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کیسے اجازت لیں. ضروری نہیں ہے کہ کچھ بڑا گھر سے باہر جا کر ہی اجازت ہوگی. جیسے میں نے بتایا کہ آن لائن قرآن پڑھانا, آن لائن ٹیوشن پڑھانا, گھر میں بلا کے قرآن پڑھا لینا, گھر میں بلا کے ٹیوشن پڑھا لینا, اس سے بھی بہت پیسے مل رہے ہیں. خاص طور پہ جو میں نے 6 کلاسز بتائی ہیں, اس سے بیس بن رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو آپ اس کی ٹرکس اینڈ ٹیکنیکس فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام پہ بنا کر کلاسز بنانا شروع کر دیں. تو پورے تلفظ ہر چیز آپ کو یوٹیوب پہ مل جاتی ہے کہ کس طریقے سے, بیکاز ہم نے جو اپنے دور میں پڑھا ہے, تو اس کو آپ ایک تو چیز ریکال بھی ہو جائے گی, آپ کا تلفظ بھی صحیح ہو جائے گا, آپ کو ایکسپیرینس بھی آ جائے گا, اور وقت صحیح سے استعمال بھی ہو جائے گا. اس کے علاوہ علاقائی زبان, اگر کسی زبان ہے انگلش سکھانی ہے, تو پنجابی کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر دیں, پشتو سرائکی کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر دیں, کشمیری کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر دیں, تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اگر کوئی ایسا کانٹینٹ ہے جو کہ فار ایگزامپل گھریلو ٹوٹکے, اگین کپڑے سینے کا طریقہ علاقائی زبان میں بنا دے, تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. شاعری ہے کسی اور زبان کی پڑھنا شروع کر دیں, بھلے شاہ کی پڑھنا شروع کر دیں, تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اجازت کیسے لی جائے؟ اگین ضروری نہیں ہے کہ گھر سے باہر جا کر ہی کام ہو, گھر میں بیٹھ کر بھی بہت سے کام ہو سکتے ہیں. آپ DIY, آج کل جو ٹیکنیک ہوتی ہے کہ جو کاٹ کا بار ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے ڈسپوز آف کیا جائے, اس سے کس طرح سے چیزیں بنائی جائیں, اس کی ٹیکنیکس, یہ پورا ایک اس کی تو انڈسٹری چل رہی ہے پوری. اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے نام سے جگہیں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. کچرے کی بوتلیں اٹھواتے ہیں, بچوں سے چنواتے ہیں, اور اس سے کچھ DIY کرتے ہیں, اور اس کے مختلف شو پیس بناتے ہیں, پھر اس کو ایگزیبیشن میں بیچتے ہیں. سسٹینیبلٹی کا دور ہے, جو کوئی خراب چیز بھی جو بیکار نہیں ہے. کترنیں جو گھر میں پڑی ہوتی ہیں, جو پرانے جو آپ کے کپڑوں کا سویٹر جو ہوتے ہیں پرانے, یا پرانے ایسے بچوں کے کپڑے, ان سے آپ کس طریقے سے تکیے, فومز اور باقی چیزیں بنا سکتی ہیں. اس طریقے سے سوچیں, سلائی کڑھائی کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں, اگین ٹوٹکے کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں, اور اپنے گھر والوں کو اعتبار دلانا پڑتا ہے. زمانے کے ساتھ چیزیں بدلی ہیں, کوشش کریں کہ کردار مضبوط رہے, سوچ مضبوط رہے. ماں باپ اگر بچوں پر اعتبار کرتے ہیں, چاہے وہ لڑکا یا لڑکی ہو, تو ان کو اس کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. وہاں پر سوشلی دیکھیں, ہم جس بھی معاشرے میں رہتے ہیں نا, اس کے قانون و ضوابط ہم پہ لاگو ہیں, چاہے وہ سماجی ہوں, معاشی ہوں, یا مذہبی ہوں. جس بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں, جو بھی
پروردگار ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں, جو بھی خدا ہے جس کو آپ مانتے ہیں, اپنی ویلیوز کو جو ہے نا بالکل سیدھا رکھیں, اور باؤنڈریز کراس ہاں نہ کریں, باؤنڈریز تو پھر کراس نہ یقیناً کریں, تو ماں باپ بھی اعتبار حاصل کرتے ہیں, ادب سے پیش آئیں, پے در پہ جواب نہ دیں, زبان درازی نہ کریں, اونچے لفظ, اونچی آواز, دل آزاری والی چیزیں نہ کریں, اور اگر کبھی وہ کچھ کہہ بھی دیتے ہیں تو آپ برداشت کریں. اور دوسرا یہ کہ برداشت سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ سنیں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہماری عمر کے ہو لو تو ہم بھی پوچھیں گے, تو بعض دفعہ کی چیزیں ایک ایج میں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, جب اب وہ بڑی ایج پر آتے ہیں تو سمجھنے آنے لگتی ہیں. تو آہستہ آہستہ ماحول چینج ہوتا ہے گھر کا, جگہ کا, تو وہ آپ کو ان کو قطرہ 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 کر کے پانی جو ہے نا جمع ہوتا ہے. تو پھر اگر آپ اس طریقے سے اپنے فیملی کو آن بورڈ لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. اور ابھی آپ نے بات کی سدرا برداشت کی, تو پھر یقین جانیے کہ برداشت کا ہی تو مادہ کم ہے. ایک تو غصے ہم لوگوں کو فوراً آ جاتے ہیں, فوراً سے ہمارا ایٹیٹیوڈ خراب ہو جاتا ہے, تلخ لہجہ ہو جاتا ہے. اچھا سدرا, پہلے میں نوٹ کرتی تھی, پہلے کچھ عرصہ پرانی بات کریں تو جب بھی میں اسپیشلی آ رہی ہوتی تھی تو ہمیشہ بائک رائڈرز جو نظر آتے تھے وہ مرد حضرات ہوتے تھے. اب آج کل خواتین, لڑکیاں, بچیاں اسکوٹی چلا رہی ہیں, بائکس چلا رہی ہیں. میں کہتی ہوں پروفیشن رائڈنگ یہ بھی ایک پروفیشن ہے, اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں. میری جو انسٹرکٹر تھی, میں نے ڈرائیونگ اسکول سے گاڑی سیکھی ہے, اور میرے والد کا جو ہے وہ ڈرائیونگ دوست کا اسکول تھا, ڈرائیونگ اسکول, تو ان کی وائف بھی اس زمانے میں ڈرائیونگ چلاتی تھی, مطلب ڈرائیونگ اسکول رن کرتی تھی فار فیمیلز, اور وہ کرتے تھے فار میلز. تو میری جو ڈرائیونگ انسٹرکٹر تھی وہ خود فیمیل تھی, میری وین ڈرائیور فیمیل تھی, تو وہ پوری ہائیک چلاتی تھی اس زمانے میں اور ہمیں لے کے جاتی تھی. تو یہ سوچ کی بات ہے, ہمیشہ سے ہم نے امپاورمنٹ دیکھی, ہم نے بے نظیر کو نہیں دیکھا کہ بلاول کے ساتھ وہ کتنا سارے محفلوں میں پولیٹیکل پارٹیز میں تھی, آن جاب انہوں نے مطلب ڈلیوری کا جو ان کا باعث بنا. تو مطلب کس طریقے سے خواتین ہر شعبے میں ہوتی ہے, سوچ کی پختگی اور سوچ کی میچورٹی بہت ضروری ہے. اور جہاں تک آپ خواتین کی بائک کے اوپر بات کری ہیں, تو کتنے ادارے ہیں آپ کو پتا ہے, اٹلس ہونڈا ہے, پیپسی ہے, جو باقاعدہ خواتین کو, ایسی خواتین کو ہائر کرتا ہے فار دا رائڈر, اور جو ہے وہ ان کو مطلب ٹرانسپورٹ بھی دیتا ہے اور اس طریقے سے چلانے کی سہولت بھی دیتا ہے, سکھاتے. اور کتنے اور ادارے ہیں جو باقاعدہ اسکوٹی سکھا رہے ہیں خواتین کو. جتنی بھی یونیورسٹی گوئنگ بچیاں ہیں وہ بس کے بجائے اب اسکوٹی پریفر کرتی ہیں کہ خود چلا کے چلی جائیں. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کی جاب نہیں ہے, لڑکوں کو آپ نے کتنا دیکھا ہوگا, چھوٹا سا کوئی برگر کارٹ لگا لیا آپ نے, فرائز بیچ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو خواتین کے لیے بھی اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایگزیبیشن ہوتے ہیں, محلے کی پارٹیز ہوتی ہیں, خاندان میں گھریلو دعوتیں ہوتی ہیں, جیسے مختلف محرم کا ٹائم ہے, لوگوں نے دیکھو ہر جگہ لگایا ہوا ہے کہ نیاز کے لیے اگر کچھ چیزیں بنوانی ہے تو لوگ گھر سے بنواتے ہیں. بچوں کے اسکول کے لنچ کے لیے کینٹین میں خواتین لنچ پرووائڈ کری ہوتی ہیں, تو گھر سے آپ بنا کے اس طرح کے کاروبار بھی کر سکتی ہیں. لنچ باکسز میں آفیسز میں لوگوں کو بھیج سکتی ہیں, رائڈرشپ اختیار کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو سدرا, بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. جاتے جاتے ہمارے تمام لسنرز کے لیے, اسپیشلی ہماری خواتین کے لیے, کیا ایک میسج ہے آپ کا؟ میرا میسج ہے ان تمام خواتین و حضرات کے لیے کہ زندگی میں جو بھی وقت آئے, جیسا بھی آئے, اپنا جو کمپوزر ہے, اپنا جو حوصلہ ہے, وہ کبھی ٹوٹنے نہ دیں اور اسے کبھی بکھرنے نہ دیں. یہ وقت آیا ہے تو چلا بھی جائے گا, کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی. بس اپنے حوصلے کو, ہمت کو اور مثبت سوچ کو برقرار رکھیں. واپس تنکے سے آپ جو ہے دوبارہ زندگی شروع کر سکتے ہیں, اور اتنی شاندار اور کامیابی ہوگی کہ لوگ سوچیں گے کہ کیا تھی. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ سدرا, بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. سدرا ہمارے ساتھ موجود تھیں جن سے ہم نے جو ہے بات چیت کی. فائنینشیل انڈیپینڈنٹ عورت کا اسٹرانگ ہونا, معاشرے میں سروائیو کرنا کتنا ضروری ہے, معاشی طور پہ جو ہے آپ اگر اسٹرانگ ہیں تو کیسے سروائیو کر سکتے ہیں. یقیناً بہت ساری چیزیں آپ کو بھی سیکھنے کو ملی,